آغاز اسلام اور دعائیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور درود میرے آقا نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد۔ اچھا، آپ کی خدمت میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کیونکہ امیگریشن کے کچھ سوالات اور حالات حاضرہ پر یقیناً ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت تبصرہ جو ہے وہ ہم کرتے رہیں اور جانتے رہیں، کیونکہ دنیا میں حقیقتاً اس قدر زیادہ یہ ٹک ٹاکیں یا سوشل میڈیا یا مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ مسلسل سچ سے نہ جڑیں تو پھر سچ کو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو امیگریشن سے آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جیسے جیسے آپ چلیں گے کہ امیگریشن کے حوالے سے اب سوال سب سے زیادہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جو 3 سال والے افراد جن پر 3 سال کے پیپر ہیں، ایک تو پیپرز بڑی تاخیر کا شکار ہے، اور دوسرا جو 5 سال کا بین ہے، بین کے حوالے سے 2 عدالتیں اکثر و بیشتر پہلے 2 مرحلوں میں جیتی جا چکی ہیں، اور اب تیسرے مرحلے میں بھی کئی افراد کی عدالتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ پنجابی کہندے نے راؤں پرانا ویے پاویں پینڈا دور دا ہوئے۔ تو اکثر و بیشتر یہ ابہام لوگوں کو اس قدر نقصان دے دیتا ہے کہ یار راہ بڑا لمبا ہے، پینڈا بڑا دور دا، وہ کون 1.5 سال 2 سال انتظار کرتا رہے۔ وہ جنہوں نے رستہ اختیار کیا انہوں نے 2 3 عدالتیں ون کر لیں، فتح کر لیں، جیت لیں، اور اب اپنے پراپر رستے پر بھی آگے۔ اور جو پھر بچارے لمبے رستے کی وجہ سے شارٹ کٹ کے چکروں میں تھے، ان کے 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال برباد بھی ہو گئے، اور وہ ابھی تک اس سوچ بچار سے نہیں نکل سکے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ فرد، یہ والا جو انسان ہے، یہ چیٹر ہے، دھوکے باز ہے، نصر باز ہے، لیکن کہتا ہے شاید میرے ساتھ تو یہ چیٹنگ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ تمہارے ساتھ چیٹنگ تو پھر اس طرح اس کا اصل میں دل میں جو خود شارٹ کٹ کی وہ ایک دوڑ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہر طرح کی چیٹنگ اور ہر طرح کا دھوکہ سننا اور سنانا اس کی فطرت اور مزاج بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے دھوکہ دینے والا بڑے آرام سے، بڑے مزے سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی گزارش، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہی رستہ ہے، قانون۔ اور اگر آپ نے آپ کو دھوکہ اور فریب سے نکالنا چاہا تو قانون کا رستہ آپ اختیار کریں گے، اور پھر انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ دوسرا، میں مسلسل آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ زبان سیکھیں۔ آپ ایک IOM کی طرف سے سوموار منگل کو جو ہے وہ ایک فری لینگویج کورسز کا انعقاد ہو رہا ہے اکیڈمیا امونیا اسکوائر کے بالکل ساتھ۔ تو ان کے ذمہ داران آئے اور انہوں نے کہا کہ ٹوٹل فری لینگویج کورسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ شارٹ کورسز ہیں، 3 ہفتے 6 ہفتے، سند بھی ملے گی، ڈگری بھی ملے گی، اور مختلف جابز کے حوالے سے یہ ایک بڑا خصوصی IOM کا پیکج ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو افراد ہمارے پاس کورسز کریں گے اس کے بعد ان کو زرعی کاموں یا مختلف سیزنل کاموں کی ٹریننگ اور جاب بھی دی جائے گی۔ تو آن لائن آپ پڑھیں یا آپ وہاں جا کے پڑھیں، تو یہ اگر مسلسل 3 سے 6 ہفتے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اس کو 3 سے 6 ہفتے کے اندر کورس کو مکمل کر لیں گے، آپ کو ڈگری، سند اور جاب بھی مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ ہفتے میں 1 دن 2 دن 3 دن وہ سیٹ اپ مختلف بنائیں گے، اس کے مطابق میں آپ کو سوار سے اس کی تشریح کر دوں گا۔ سوار منگل کو ایڈریس میں دے دوں گا، تو آن لائن یا وہاں جا کے اپنی رجسٹریشن اور اندراج کرائیں گے، اور ان کورسز میں فری آف کاسٹ، ٹوٹل فری جنہوں کہتے ہیں، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے قبل میں بات کر رہا تھا کہ سوال آپ لکھ دیں، اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھیج دیں۔
اس سے قبل میں بتاتا چلوں کہ 14 جون کو جو میں نے کہا کہ لو بھائی میرے شہزادوں میرے بچوں، میں اب جو ہے یہ صدارت وغیرہ جو ہے آپ کو سونپتا ہوں کہ آپ جس کو چاہیں اپنا صدر بنائیں، اپنا نمائندہ بنائیں۔ تو اب بھی بڑے سارے ایسے بچے جو بڑے سادہ لوگ ہیں، کچھ دنیا کا عطا پتہ نہیں، وہ بھی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں یو جوید صاحب نو ترہا یارا وہ تو لبدی ہے یونانی کے نو تو وہ میرے بچوں میرے شہزادوں چلے ہو وہ یونانی گورنمنٹ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ کے نمائندے کو وہ تنہا دے؟ ان پر کون سا پتھر سر پہ آ لگا ہے یا میزائل لگ گیا ان کو کہ وہ کہیں کہ بھائی انہوں نے نمائندہ انہوں دا ہے تو تنہا اسی دینی شروع کر دے؟ میرے بچوں میرے شہزادوں اتنی سادگی اچھی نہیں ہوتی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، اور آپ اسی اپنی ٹک ٹاک کے وہ چھوٹے سے گڑھے میں نکلو اس سے بہرحال مرضی آپ کی، اسی میں گڑھے میں رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہہ رہے ہو کٹا کھول سڑیا جوید صاحب نے وہ 10 یورو پائی نہ دیتے تو وہ پروگرام کو نہیں جو نے۔ حقیقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ خالص اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرتا ہوں، اور اپنے خدا کے لیے اپنی فیملی کو، اپنے ان ساتھیوں کو جو اپنے منہ سے نوالا اور لقمان نکال کے نا، اپنی سہولت اپنا آرام چھوڑ کے اپنی جیب سے نکال کے سب کچھ لگاتے ہیں، تو ان سب کا بھی مقصد یہ ہے، میرا بھی مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے شاید کچھ ایسے نوجوان ہوں جن کو اس بات کی طلب ہو کہ وہ اچھائی اور سچائی کی طرف سفر کرنا چاہیں۔ میرا سفر تو بڑا آسان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ تنقید، سب سے زیادہ تکلیفیں میرے آقا نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، تنقید کی گئی، اور پھر آپ کو پتہ نا گھر آ کے کہا گیا کہ اس اللہ کی طرف بلانے سے باز آ جاؤ۔ تو پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج لا کے رکھ دو، وہ حکم جو میرے خدا نے مجھے سونپا ہے، وہ ڈیوٹی جو میرے خدا نے مجھے دی ہے، اس سے میں باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ جوید اسلم کا نہیں، ہر مومن کا، ہر ایمان والے کا یہ فرض عین ہے، پہلا فرض، پہلی ڈیوٹی ہے کہ کبھی بھی کسی حال میں بھی کوئی آپ میں سے سمجھتا ہے سمجھ جائے، نہیں سمجھتا نہ سمجھے۔ یہ آپ کے میرے بچوں سمجھنے سے معاملہ نہیں ہے، یہ اپنا خدا کے سامنے روز قیامت پیش ہونے کا معاملہ ہے، یہ اپنی اپنی فکر کا معاملہ ہے، اپنے اپنے ایمان کا محسوس کرنے کا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ کسی کی تعریف سے یا کسی کی تنقید سے نہیں چینج ہونے والا، یہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کے حکم پر ہی چلنا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے اور کوشش جاری اور ساری رکھنی ہے، یہ کہ آپ کو سچ کی، حق کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی، انسانیت کی، اخلاقیات کی باتیں بتاتا رہوں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جھوٹ سننا چاہیں یا آپ مکر فریب یا آپ دنیا میں میرے بچوں کوئی مشن نہیں ہے آپ کا، وہ اب چلتا ہوں، یہ زیادہ سکیل باتیں میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس وقت ایران اور اسرائیل کی جنگ، باقاعدہ حقیقی جنگ، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں نا، پہلے بتاتا چلوں، 2 منٹ ہی میں نے اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ایمان کی فکر کر لیں، عین ممکن ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مطابق مختلف سمریز ہیں، مختلف معاملات ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ آخری جنگ ہو، اس کے بعد آپ کو دنیا نہ ملے یا دنیا میں موقع نہ ملے یا دوبارہ یہ امکان نہ ہو۔ تو اس لیے اپنی سمت کا تعین کریں، وہ ہے نا قرآن میں فیصلہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن۔ تو پھر بھی اگر آپ تفرقے میں پڑھتے ہیں، میرے بچوں بڑے سارے بچے، یہ اب مسالک ہیں، مختلف چیزیں ہیں، اپنا اپنا مسلک ٹھیک ہے، اپنے سینے سے لگا کے رکھیں، اپنے پاس رکھ لیں،
لیکن توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور مودت، یہ تو سب پر لازم ہے، ہر ایک پر لازم ہے جو ایمان کرتا ہے۔ اس میں تو نہ مطلب آپس میں انتشار کا شکار ہو، اس میں تو واعتصموا بحبل اللہ پر اپنا تفرقہ نہ بناؤ۔ تو اس وقت کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک کلمہ گو کی اور ایک یہودی اور نصارہ کی جنگ ہے، تو جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ کلمہ گو، وہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ غزہ سے ہیں یا وہ فلسطین سے ہیں یا پاکستان سے یا افغانستان سے یا عرب کی دنیا کے یمن و عرب و عجم کہیں سے بھی ہے، کلمہ گو ہے تو آپ پر پہلی ڈیوٹی، پہلا فرض ہے کہ پوری جرت اور قوت سے ان کا ساتھ دیں۔ اور ایران کو اس وقت میں حقیقتاً قابل رشک نظروں سے دیکھتا ہوں۔ قابل رشک نظر سے کیوں دیکھتا ہوں؟ کہ اس سے پہلے یہ جو جنگیں ہیں نا، یہ جنگیں جھوٹ، فریب، مکر کا ایک بہت بڑا جال ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی جنگ نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جنگ ہو گئی ہے، یہ فتح ہو گیا، یہ ہار گیا، یہ جیت گیا، اب یہ اس طرح ہو گیا، یہ جبکہ وہ سراسر جھوٹ ہوتا ہے، الف بے سے بنیاد سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو جنگ ہے غزہ میں، جو فلسطین میں اسرائیلی یہودی زائنسٹ شیطانی یعنی کہ پیروکار جو ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ حقیقی جنگ ہے۔ ایران پر جو ہو رہی ہے وہ حقیقی جنگ ہے۔ اور ایران کو کیوں میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ اپنی کوئی شناخت، نہ پرچم کا بلند کرنا، شہید ہو جانا، اپنے خدا کو کہنا مالک تیری عطا کردہ میری زندگی ہے، تو اس سے بڑا مقصد اور ہو ہی کیا سکتا ہے کہ میں تیری راہ میں اسے لگا دوں۔ تو بڑی قابل رشک اس لیے میں کہتا ہوں کہ زائنسٹ شیطانی جو ذلیل ہیں، دہشت گرد جو ہیں، انہوں نے ایران کی آدھی قیادت کو جو ہے وہ شہید کر دیا، لیکن آفرین ہے ان کو کہ اب بھی اس کے بعد بھی وہ یہ سمجھتے تھے اسرائیلی شیطان کہ اب ایران سر نہیں اٹھا سکے گا۔ تو پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ اسرائیل اب رو رہا ہے، چلا رہا ہے، مکر اور فریب سے بچا کر رو رہا ہے، لیکن دنیا کو ساتھ ملانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کی تدبیر سب تدبیروں پر غالب آ کے رہتی ہے، اور اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔ مسلمان کا ایک کام واحد یہ ہے کہ بزدلی اور بے شرمی سے پاؤں چھوڑ کے زمین کو بھاگے نہ، بلکہ سینہ تان کے سامنے دشمن کے ساتھ بھیڑ جائے۔ یہ ہے مسلمان مرد کی نشانی۔ تو الحمدللہ رب العالمین اس وقت جو جنگ اسرائیل اور ایران کی جاری ہے، فلسطین کی غزہ میں جو جاری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شیر ہمارے، وہ ہماری بیٹیاں، وہ ہماری مائیں، بزرگ ضعیف خواتین اب بھی اپنے خدا کو براہ راست اگر پکارتی ہیں اور غزہ کو، فلسطین کو نہیں چھوڑتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے خدا پر پورا توکل، پورا بھروسہ، پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ دوسرا نقطہ بتاتا چلوں کہ جو آپ نے اپنے بچاؤ کا کہہ رہے ہیں نا جی، ہم کیوں اس جنگ میں جائیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اصل بزدل، اصل بے شرم، اصل وہن کا شکار وہی ہے جس نے اپنی زندگی بچائی اور اسلام کو نہ بچایا، اصول کو نہ بچایا، سچ کو نہ بچایا۔ تو وہ جان لے اصل بزدل، اصل بے شرم، اصل شکست خوردہ وہی ہے جس نے اسلام کو تو ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا، اللہ کے حکم کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس بیچارے کو اس کی اپنی کمینگی اور لالچ نے کہا کہ میں کیوں بھائی خواہ اس بے شرم سے لڑوں۔ نہ لڑیں، کوئی بات نہیں۔ وہ یاد ہے وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی گئی۔ سمری پیش کرتا ہوں کہ جب جبریل کو کہا گیا کہ اس بستی کو الٹ دو، تو جبریل نے کہا یا اللہ تیرے بندے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، روزہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تیرے ذکر اذکار میں رہتے ہیں، تو اس بستی کو کیوں الٹ دے؟ کہا کہ یہ غیرت والے نہیں، میرا دین ٹوٹتا ہے، میرا حکم ٹوٹتا ہے۔ دنیا میں شیطانی قوتیں، طاقتیں، معاملات ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ اپنی سیلفشنس میں، اپنی خود غرضی میں ڈوبے ہوئے۔ تھوڑا سا موازنہ کریں گے، آخری فکر ہے۔ آپ کو پیر صاحب بڑے اچھے لگتے ہیں، آپ کو اپنی اپنی جماعتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، مجھے پتہ ہے کیوں لگتی ہیں، اس لیے کہ ایمان تو کہتا ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، اور سب سے پہلا اور واحد درجہ کہ کفر کو، ظلم کو، جبر کو، بدی کو، برائی کو قوت بازو سے روکنا پہلا، سب سے پہلا، اور یہی فرض ہے آپ پر، یہی فرض ہے مجھ پر، یہی فرض ہے کلمہ گو اور سچے اور انسان ہونے۔ ایک ہی پہلا درجہ۔ وہ میرے بچوں، یہ کون سا آپ نے میرے شہزادوں سسٹم نظام کر لیا ہے کہ آگے پھر دوسرا درجہ ہے کہ جو ہے وہ زبان سے برا بھلا کہنا، اس تک بھی چلو ٹھیک ہے۔ اب تیسرا درجہ جو بتایا گیا کہ دل میں برا جاننا۔ دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہی برائے نام سا ایمان ہے، برائے نام سا تھوڑا سا، آخری 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 آخری۔ اصل میں مولوی صاحب نے، امام صاحب نے، مفتی صاحب نے، پیر صاحب نے نا، وہ چونکہ نہ زبان سے کسی ظالم کو للکارنا ہوتا ہے، معذرت سے بڑی معافی کا طلبگار، لیکن یہ وہ تلخ ترین حقیقتیں ہیں جو آپ نے کبھی سوچی نہیں۔ سامنے آپ کے بیٹھے ہیں، آپ کے پیر صاحب، آپ کے مولوی صاحب، آپ کے سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں حفاظ کرام، ہمارے سروں کے تاج ہیں علماء کرام، ہمارے سروں کا تاج ہے وہ سارے مفتیان کرام، لیکن پھر ان میں پھر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ وہ نہ ظالم کو زبان سے للکارتے ہیں۔ دیکھ لیں مذہبی جماعتیں، دیکھ لیں یہ ساری، اپنے پیر صاحب کو دیکھ لیں، وہ بس لگے ہوئے ہیں کہ بس اللہ اللہ، اس سے بڑا نام کون سا ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ٹکرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم زبان سے بھی اب فار ایگزامپل نہیں کہہ سکتے، فلسطین کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے، غزہ کے لیے نہیں کر سکتے، ایران کے لیے نہیں کر سکتے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہی ہے کہ اسلام کو ٹوٹتے ہوئے، اسلام کو شکست کھاتے ہوئے، اللہ کا حکم ٹوٹتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو خدا کا، خدا کے رسول کا واسطہ دیتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے ہم سن رہے ہیں، اور مسلسل کئی ماہ سے سن رہے ہیں، اور قوت بازو سے جا کے ان کی مدد نہیں کرتے، شیطان کو نہیں روکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا، آپ کو گوارا ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، اب میں کر کیا سکتا ہوں۔ یہ سبق آپ کو آپ کے مولوی صاحب نے، آپ کے پیر صاحب نے پڑھا دیا، تو ان پیران کرام سے بھی بڑی مہربانہ گزارش ہے، علماء کرام سے بھی، کہ جب آپ یہ رستہ اختیار کریں گے تو پھر جتنا وبال عوام الناس عمل نہیں کرے گی، سمری ہے کہ وہ سارے کا سارا پوچھ گچھ آپ کے سارا آئے گی، کیونکہ آپ نے کبھی کسی ظالم کو نہ للکارا، اور نہ ہی عوام الناس کو یہ بتایا کہ سب سے پہلا جو ایمان کا درجہ ہے نا قوت بازو، وہ کرنا ہے۔ وہ اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ کرنا پڑتا ہے اور کر کے پھر دکھانے، ہوتا نہیں جب تک دل میں شہادت کا جذبہ نہ۔ تو یہ چیزیں بڑی فکر مندی کی بڑی اہم ترین۔ تو ان باتوں کے حوالے سے اس وقت ہم علل اعلان جناب اعلان کرتے ہیں، اور میں تو حقیقت ہے کہ 14 جون کو بھی کہا اور اس کے پہلے بھی کہا کہ میں تو، میرا حاکم وہی ہے پوری دنیا میں جو قرآن کے ایک ایک حکم کے مطابق اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، میرا حاکم وہی ہے۔ تو جو اس کے علاوہ کسی چیز کو مانتا ہے تو اس بیچارے کی حاکمیت، وہ میں اب اس پہ تبصرہ نہ کرنا چاہتا ہوں، وہ پھر اسلام کا نہیں، وہ کسی اور کا ہی حاکم ہوگا، نہ میرا ہے نہ مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ کل ہفتہ ہے تو آپ بے شمار سینکڑوں اور ہزاروں بچوں نے کہا ہے کہ جناب
जावेद साहब आप अच्छे हैं, मेरी दिलजोई भी की है, मोहब्बत भी की है, मोहब्बत का इजहार भी किया है और आपका शुक्रिया भी अदा किया है मैंने, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ अल्फाज में क़ुव्वत बाजू से जब तक किसी आलम को बुलंद ना किया जाए, पहले दर्जे में आओ बच्चों, पहले दर्जे में मान के आओ, क़ुव्वत बाजू से, सीने से पहला दर्जा जो है उसको इख्तियार करना है, आखिरी पे नहीं जाना, नालायक तरीन लोगों में नहीं जाना। कोशिश तो करो ना, पहला दर्जा जब तक नहीं होगा, अभी तक मुझे हज़ारों लोगों के मेल्स लेटर्स सब कुछ आया, लेकिन अभी तक मुझे इस बात का तस्दीक चाहिए कि क्या वाकई ही आप अपनी जिम्मेदारियां अमलन पूरी कर सकेंगे, करेंगे। ये अभी तक सवाल अभी मेरा बाकी है। तो कल हफ्ता शाम 7 बजे ये कानून बताने या ये आपकी खिदमत में हाजिर होना, ये तो बहैसियत इंसान मैंने करना ही करना है, करते ही रहना है। तो नुमाइंदगी के हवाले से वो मैंने जो सवाल किया था वो अभी तक उसका फैसला मैंने नहीं किया। अच्छा, तो कल शाम 7 बजे जनाब जो बड़े मोहब्बत वाले, जो बोझ उठाने वाले, जो अमल वाले बच्चे हैं, उनमें से नाम ले कर मैं कहूँगा कि बच्चों मुझे आप पर बड़ा फ़ख्र है। शहजाद गुल जलाल साहब, बड़ा फ़ख्र है मुझे आप पर। आपने, राजा आज़ाद जलाल ने और आपके साथियों ने, माजिद ने, सब ने आना है। कल शाम 7 बजे आपने आना है। अली, दाऊद, अरसलान, हमज़ा, मेरे बच्चों आपने भी कल शाम आना है। इंज़माम पीलो से तल्लुक़ रखने वाले जो बच्चे हैं, इंज़माम, जाहिद, सनी, मेरे बच्चों कोशिश करें कि सारी दुनिया आपके लिए निकलती है और आपकी सुस्ती, आपका ना आना बनता नहीं मेरे बच्चों। पीलोस कश्ती हादसा के हवाले से आदल है, अली हसन है, तो जितने शहजादे सुन सकते हैं मेरे बच्चों, आपका सुस्ती करना बनता नहीं। तो कल शाम मैं मुंतज़िर होऊंगा, कम से कम 40-50 से 100 नौजवान गैरतमंद जिनके नाम मैं नहीं भी लिए, आप आएँ, ताकि पता चलता है कि ये गैरतमंद कौम है, ये सुस्त नहीं, ये काहिल नहीं, ये कुछ कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी नेशन का मामला था 14 जून को जो कश्ती पीलोस में हादसे का शिकार हुई, उसके हवाले से बुनियादी तौर पर है। और इसका दूसरा जुज़ जो है अब ईरान पर जो इसराइल और अमेरिका दहशत गर्दी कर रहा है, कत्ल गारत कर रहा है, तो अमरीकी बदमाशी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी। और ये रैली जो है, ईमान वालों से गुजारिश है कि आएँ, कहें कि इसराइल और अमेरिका जो दहशत गर्द है, जो कातिल हैं, वो अपनी बदमाशी को रोकें और अपनी हमायत ईमान वालों के साथ सर बुलंद करें और इस जंग को रोकने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। अच्छा, ये जान लें कि दुनिया में अब कवानीन वगैरह कोई नहीं है, कानून सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रह गया। ये यूनाइटेड नेशन और दूसरे तीसरे जैसे एक ढांचा सा बनाया गया था। कुरान ने जब कह दिया कि यहूद और नसारा कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो उसके बावजूद दोस्तियां करनी, उसके बावजूद उनके साथ मिलना, ये अब आप सोच लें कि क्या है। तो मैं तो अल्लाह ऐलान कहता हूँ कि ये शैतानी कुव्वतें जो है, इनको रोकने के लिए आए, मिलकर उन शुहदा का, उन मुजाहिदीन का साथ दें जो अल्लाह के हुक्म के लिए आवाज़ हक़ को बुलंद करें। अच्छा जी, जाट साहब हैं तो सवाल करते हैं कि पीरिया कार्ड कब स्टार्ट होंगे। मेरे बच्चों, कार्ड तो स्टार्ट हो ही चुके हैं। ये जब फरवरी में कानून शुरू हुआ था ना 2024 में, तो मार्च, अप्रैल, मई तक काफ़ी लोगों के कार्ड 2 माह 3 माह के अंदर अंदर आ गए थे। उसके बाद मई के बाद तकरीबन कार्ड आने बंद हो गए हैं, क्योंकि यूनान में जो सियासी हिकमत अमली और पॉलिसी है, उस पॉलिसी की वजह से तमाम पेरिफेरियाज में मजदूर को बिल्कुल फंसा के रखने की जो प्लानिंग है, और इनका जो नया वजीर है वरीदी, वो एक नस्ल परस्त फ़र्द है, जिसकी वजह से वो समझता है कि पॉलिसी ये है कि इनका सर ना उठने पाए और इनको दबा के रखें। तो उसका मैं आपको हाल बता चुका हूँ
کہ ہزاروں لوگ جب ایک دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ نکلیں گے، اگر نکلنا ہے آپ نے اپنی مرضی سے، نہیں نکلنا تو اپنی مرضی سے، تو حل علاج یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جب نکلیں گے، یورپی یونین مختلف دوسرے ممالک جب اس پالیسی پر تھو تھو کریں گے تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں نکلیں گے اور اسی طرح سوال ہی پوچھتے رہیں گے تو پھر یہ ان کا مزہ ہے، پھر ان کی پالیسی چلتی رہے گی اور اسی طرح سالوں سال آپ کو تنگ کرتے اور آپ کو سر نہیں اٹھانے دیں گے، پھر اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ اچھا جی، یہ یورپ نام سے سوال ہے جاوید صاحب، آپ نے جانا نہیں، آپ کی بڑی ضرورت ہے۔ بڑی مہربانی جناب، بہت زیادہ شکریہ، لیکن میرے بچوں، میرے شہزادوں، میرے شیروں، آپ ہماری روشنیاں ہیں، یہ عمل سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میری ضرورت ہے یا نہیں۔ میں تو ایسا بندہ ہوں کہ اگر میرے آقا نے یہ ہمارے لیے سنت چھوڑی نا کہ خدا کی قسم ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج رکھ دے، اللہ کے حکم سے باز آنے والا نہیں، تو وہ جو صدارت والی بات ہے یا آپ کی نمائندگی کی بات ہے، وہ اسی صورت میں واحد صورت ہے۔ آپ میں سے جو شریف ہیں، جو اچھے ہیں، ان کی سستی کی وجہ سے، آپ کے نہ جاگنے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کو میری ضرورت نہیں، کیونکہ عملاً آپ کھڑے نہیں ہوتے، عملاً آپ قیام نہیں کرتے، اپنی ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے معذرت سے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی مجھے اس میں عملاً جب تک آپ نہیں کرتے اس میں ضرورت ہے آپ کی رائے کی، عمل کی۔ علی کہتے ہیں سر ابھی 7 سال والے قانون کا کیا بنا؟ علی میرے شہزادے، آپ سے اور بے شمار ہزاروں ان نوجوانوں سے جن کے 7 سال کے کا ثبوت پورے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ابھی 7 سال والا قانون جاری و ساری ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن کبھی اندیشہ ہے کیونکہ جو وزیر امیگریشن مسٹر موریدس ہیں، وہ بار بار اس بات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ قانون بھی بند کر دینا ہے، تو اندیشہ ہے کبھی کہ کہیں یہ قانون بھی بند نہ ہو جائے، اسی ماہ کے اندر اندر جو اس کا بند نہ کر دیا جائے۔ اچھا جی، اپنا گجر صاحب کی طرف سے جناب تحفے ہیں اور سلام ہیں، دعائیں ہیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اور ڈھیر سارے آپ نوجوانوں نے تحفے بھیجے، پھول بھیجے، سلام بھیجے، اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمیں سچ کے لیے ایک دوسرے کا قوت بازو بنائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ مالک میرے ان بچوں کو، میری ان روشنیوں کو، میرے ان شیروں کو وہ والی بصارت اور بصیرت عطا فرما کہ یہ جان جائیں کہ یہ پہاڑوں کے سینے بھی چیر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اہمیت والے، بہت زیادہ اہم کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ تب ممکن ہوگا جب آپ عملاً اپنی ذمہ داریاں سر پر اٹھائیں۔ سید سرمد صاحب کی طرف سے بھی جناب چاند ستارے ہیں، آئے ہیں، سلام آئے ہیں، دعائیں آئے ہیں، بڑا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ میں حقیقتاً سید زادے آپ سے، گجر صاحب اور مختلف جو ہمارے شہزادے ہیں، ان سے کہتا ہوں مجھے اس بات پر شدید تعجب ہوتا ہے کہ دنیا دار مسیحیوں سے لے کر انتہائی نچلی سطح کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جھوٹ کے لیے، لالچ کے لیے آپس میں جڑے ہوتے ہیں، تو یہ نیک، اچھے، پاکیزہ صفت لوگ جو ہیں یہ اس قدر بے حس کیوں ہو گئے؟ معافی کا طلبگار ہوں، آپ کے مسالک نے، آپ کی مساجد نے آپ کو بے حس بنا دیا، نفرت ڈال دیا نا ایک دوسرے کی، بے حس بنا دیا کہ اسلام کا مشن تب جھنڈا بلند ہوتا ہے جب میدان میں آپ ہوں گے۔ تو جب آپ صرف اور صرف مسجد میں لنگر کی فکر کرنے والے بن جائیں گے تو پھر باہر اسلام جو ہے وہ رسوا ہوتا ہے، نیچے گرتا ہے، آپ کو اس کی کوئی فکر چھوڑی نہیں گئی۔ خدا کے واسطے منت اور معافی کا طلبگار ہوں۔ مذہبی ہونا، میں وہ ایک بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن مذہبی ہونا جو ہے اسلام کی عزت کے لیے کافی نہیں۔ دیندار ہونا، مجاہد ہونا، اللہ کے حکم پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کہنا کہ یا اللہ تیری امانت ہے،
میں تو بڑا تعجب کرتا ہوں کہ بڑے بڑے پیر صاحب، بڑے بڑے مولوی صاحب، پجیرو گاڑیاں 2-2 کروڑ یورو کی، اور پھر یہ جا رہے وہ جا رہے، ان کے محلات، ان کے نخرے، ان کے بینک اکاؤنٹ۔ میں نہیں ویسے ان باتوں سے کسی ایک پر اتفاق نہیں کرتا۔ یہ نشانیاں مجاہد کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ میرے آقا 2 جہانوں کے سردار زمین پر سوئے، میرے آقا صبح کھانا کھائیں، رات کو نہ میسر ہو، گھر میں چولہا نہ جلے، گھر میں فاقے آئیں، تو آپ کے جو مولوی صاحب ہیں، آپ کے جو پیر صاحب ہیں، آپ کے جو بڑے، ان کے بینک اکاؤنٹ میں 6 ارب یورو کہاں سے آ گئے؟ ان کے اتنے کاروبار بزنس کہاں سے آ گئے؟ آپ سادہ لوگ، ان کو بگاڑنے اور خراب کرنے والے، آپ نے ان بیچاروں کا بھی بگاڑ دیا سب کچھ۔ وہ عادی ہو گئے، نہ خود کھڑے ہوتے ہیں نہ آپ کو کھڑا ہونے دیتے۔ تو ان باتوں سے نکلیں، تنقید کریں، کچھ بھی کہیں مجھے، لیکن قرآن پڑھیں اور میرے آقا کی سیرت پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حق بات یہی ہے، سچ یہی ہے، باقی غلط فہمی ہے خوش فہمی، اور غلط فہمی خوش فہمی خدا کی قسم روزے قیامت کسی کو بچانے والی نہیں۔ عمل بچائے گا، آپ کی زندگی کو لگانا آپ کو بچائے گا، سچ پر کھڑا ہونا، کٹ مرنا آپ کو بچائے گا۔ آپ کی دولت آپ کو نہیں بچا سکتی، آپ کے پیر صاحب آپ کو خدا کی قسم نہیں بچا سکتے۔ وہ دن بڑا کڑا جب انبیاء اور رسل نفسی نفسی کی آوازیں لگا رہے ہو، یہ صدائیں بلند کر رہے ہو، یا اللہ مجھے کسی کا نہیں پتا، میری جان بخشی کر، یا اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ اس دن آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے یہ غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑا فریب ہے، آپ فریب کے عادی ہو چکے ہوئے۔ آپ نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا، سب سے پہلی آپ نے اپنے لیے ضروری چیز بنا لیا ہوا ہے۔ یعنی کہ لوگ تو کہتے ہیں کسی دوسرے کو دینا، لیکن آپ ایسے بن گئے ہوئے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، سچ کی طرف نہیں جانا۔ یہ بڑا کٹن ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا دشوار ہے۔ اب ایک عدالت کی بات کر لیں، ویویوشیوں کا کہتا رہا میرے بچوں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ، سختی نرمی سے آپ کو سختی سے بھی کہا، نہیں آئے باز۔ اس کنویں میں 35,000 لوگ گر گئے، جس میں میں چاہتا تھا کہ ایک بھی نہ گرے، گر گیا، نہیں نہ باز آئے۔ اس کے بعد میں نے کہا ایک واحد رستہ ہے کہ آپ عدالت کریں۔ کس نے دھوکہ دیا آپ کو؟ آپ نے خود۔ کس نے آپ کو خوش فہمی غلط فہمی میں رکھا ہے؟ آپ خود۔ وہ انسانی نفسیات پتہ کیا ہے؟ انسان جس طرح سوچتا ہے اس کا عمل اسی طرح سے آگے اس کو رستے دیتا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نفسیات ہے، اور جب آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں نے مشکل والا کوئی کام نہیں کرنا، لمبے والا کوئی کام نہیں کرنا، تو پھر آپ کو شارٹ کٹس میں، یعنی کہ آپ کی فطرت، آپ کی نیچر، آپ کی نفسیات، خود آپ نے طے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھنا ہے، جس کی وجہ سے ارد گرد آپ کے دھوکے جال بننے والے، پھر بعد میں وہ بیچارے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ تو کم از کم آپ ان دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو بچا لیں، نہیں بچانا چاہتے تو پھر آپ کی مرضی۔ طارق محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران فلسطین کی مکمل مدد کیوں نہیں کرتا؟ طارق صاحب سوال تو بڑا اچھا ہے آپ کا کہ ایران فلسطین کی مکمل مدد کیوں نہیں کرتا۔ اچھا، یہ وہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے کندھے پر بندوق کو رکھ کے نشانہ لگانے سے نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں۔ اب دیکھیں نا، مطلب اتنے لوگوں کو 35,000 کو میں نے بچانے کی کوشش کی کہ وہ گڑھے میں نہ گریں، تو وہ گر گئے کیونکہ ان کی مرضی تھی۔ اب بے شمار ہزاروں لوگ کیسز کی ڈیٹس، عدالتی ٹائم پیریڈ برباد کر بیٹھے، نہیں سنی انہوں نے کیونکہ انہوں نے ایسے ہی چاہا۔ تو طارق شہزادے سوال آپ کا بہت اچھا ہے، بہت مناسب ہے،
لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں اور آپ جو ہے وہ فلسطین کی کتنی مدد کر رہے ہیں. آپ کا وطن، میرا وطن پاکستان ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ایران تو ہمارا ہمسایہ ہے نا. تو میری ویسے ذاتی جو تھوڑی سی آبزرویشن ہے اس میں یہ ہے کہ حماس وغیرہ کو جتنی مدد جاتی تھی اخلاقی یا جیسی، تو وہ اکثر و بیشتر ایران کی وجہ سے جاتی تھی، ایران سے جاتی تھی. اب یہی تو میرا نقطہ نظر ہے کہ وہ جو حکم خدا بند ہے کہ خدا کے حکم کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، میں سمجھتا ہوں یہ ایران یا پاکستان یا سعودی عرب، ترکی یا کسی 2 4 6 10 ممالک کی نہیں. جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی اس کے رسول ہیں، اس پر پہلی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں کو ایک لائن میں کھڑے ہو کر فرق پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ایرانی ہے یا پاکستانی یا افغانی ہے یا عربی ہے، عجمی ہے یا کہاں کا ہے، ایک کلمہ گو کی دیوار باندھ کے ان شیطانوں کو ملیامیٹ کر دیں اور انہیں کہیں کہ یہ بچے فلسطین والے، یہ غزہ والی، یہ میری مائیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بھائی ہیں. حکم ہے نا، خدا کا حکم ہے یہ. تو یہ میرا خیال ہے اس سوال میں وسعت ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کے مسلمان کیوں نہیں کرتے، کیونکہ میرے آقا کا وہ حکم کہ وہن کی بیماری لگ جائے گی اور مسلمان جو ہے موت سے ڈرنے لگ جائے گی. پہلے شہادت سے پیار کرتے تھے بہت زیادہ، اب موت سے ڈرنے لگ گئے. تو جس کی وجہ سے سارے خود غرضی اور سیلفشنیس کو بڑی عقل مندی اور دانائی سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہی سب سے بڑی بیوقوفی، نالائکی، بزدلی اور بے شرمی ہے کہ اپنا بچاؤ کرتے. یہی شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ سب کو ڈیوائیڈ کر دیا. تم پاکستان ہو، تم ایران ہو، تم سعودی عرب ہو، تم یہ ہو، او بھائی اپنی خیر مناؤ، اور سب کو چھتر پریڈ ہو رہی ہے، سب کو مارا جا رہا ہے اور سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی انہوں تو پیگی مارتے میں بچے ہیں. یہ سب سے بڑی نادانی، سب سے بڑی بیوقوفی. اور میں کہہ رہا تھا کہ جنگ اصل میں مکر، جھوٹ اور فریب کا نام ہوتا ہے، اور بڑی بڑی جنگیں آپ پر ایسی مسلط کی گئیں یا دکھائی گئیں یا دکھائی جائیں گی جو حقیقت میں نہ جنگ ہوگی، نہ ایک لفظ میں اس کا جنگ کا معاملہ ہے، بس آپ کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے وہ جنگ کی جائے گی. لیکن اصل میں وہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ کالے جھنڈوں والے اٹھیں میرے آقا کے اس حکم کے مطابق کہ وہ جا کر یروشلم میں جھنڈے گاڑیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں محروم نہ رکھنا، یا اللہ ہماری زندگیاں ضائع اور برباد نہ کرنا، کسی غلط فہمی، کسی خوش فہمی میں نہ رکھنا، یا اللہ ان میں شامل کر تاکہ تیرے دین کا جھنڈا سر بلند کرے، انسانیت کا علم بلند کرے، عدل و انصاف ہو اور کوئی ظالم، کوئی شرابی، کوئی گندا، کوئی ذلیل قاتل، جس طرح امریکہ اور اسرائیل شیطانی طاقتیں ہیں، ان کو نیست و نابود کر کے یا اللہ انسانیت کا تیرا حکم جو ہے وہ سر بلند کرے. تو یہ دعا کیا کریں. اور کوئی سوال آ گیا تو دے دیں مجھے. تو یہ اصل میں تقاضا یہ ہے کہ میں اور آپ اس بات پر عمل پیرا ہوں کہ اپنی زندگیاں لگائیں اور یہ شارٹ کٹس اور لالچ اور بچ کے رہنا اس کو چھوڑیں. کربلا کا سبق بتاتا ہے کہ میرے امام جنتوں کے نوجوانوں کے سردار خوش نصیب ترین امام حسین علی مقام سر نیزے پہ چڑھ گیا. کیا کوئی دنیا کا بیوقوف نالائق یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین سے جنت کے نوجوانوں کی سرداری چھین گئی؟ نہیں کہہ سکتا، نہیں ہو سکتا. جنت کے نوجوانوں کے سردار وہی ہیں. تو یہ دنیا جو ہے یہ تو دھوکہ ہے، مکر ہے، بہت چھوٹی، بہت مختصر ہے. نیزے پر سر چڑھ گیا تو جو بہت عالی شان زندگی ہے، جو بہت عالی شان میرے خدا کی جنتیں ہیں، اس میں نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ وہی جن کا سر نیزے پر چڑھ گیا. تو اس لیے اس بات کو غنیمت سمجھیں، سند سمجھیں
کہ اگر آپ کی زندگی، اگر آپ کا سر نیزے پر چڑھتا ہے اور اللہ کا حکم بچتا ہے، یہی تو سند ہے، یہی تو عقل ہے، یہی دانائی ہے، اور یہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے تقاضا کرتے ہیں۔ یہ بچ بچ کے رہنا بزدلوں کا شیوا، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ آپ کو روزے دھوکہ دینے کے چکر میں کریں۔ لیکن اللہ کے بندے کب کسی دنیا دار ذلیل کے چکر میں آتے ہیں؟ وہ نہیں آتے، وہ کسی کی فلسفے کو نہیں مانتے، وہ صرف اللہ کا حکم، اللہ کا فلسفہ اور حکم مانتے ہیں۔ کیسر حبیب صاحب ہیں لکھتے ہیں کہ سر کربلا میں بھی صرف 72 ہی گئے تھے۔ ایمان والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آپ کے خلاف آپ ہر وقت کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے راستے پر ہیں۔ میں مشکور ممنون، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میں نا ہر جو نمازی ہوتا ہے نا، پہلے میں تھوڑا سا یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہ کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو حقیقت نہیں کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ میرے خدا نے مجھے ایک ایسی جگہ پر کھڑا کیا ہے کہ آپ کی تعلیم کے لیے مجھے کئی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا یہ نہ کسی پر احسان ہے اور نہ کوئی برتر و اعلیٰ ہونے کی نشانی ہے، یہ فرض ہے، فرض ہے جو کم از کم آپ نے، میں نے کرنا ہے، کم از کم۔ اچھا، میں بڑا تعجب کرتا ہوں کہ کئی نوجوان، کئی بچے کہتے ہیں نہیں پنجے نمازاں پڑھتا ہی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے۔ آپ کا نا وہ سارا پیمانہ، سارا سسٹم خراب کر دیا مولوی صاحب نے۔ نہ ظالم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نہ آپ کو کھڑا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر تم کھڑے ہوگے تو پھر پیر صاحب، مولوی صاحب پھر جو ہیں وہ ان کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ پیمانہ برباد کر دیا، آپ کا پیمانہ توڑ دیا، خراب کر دیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی اس کے رسول ہیں، اس پر ڈیوٹی ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا نماز۔ اور نماز آپ کو دیتی کیا ہے؟ ایمان، یقین کامل، ظالم سے، بدکار سے، شیطان سے بڑھنے کی قوت۔ اور اگر وہ آپ کو نہیں ملی تو پھر کیا ملا؟ پھر کیا ملا؟ میں نا اب یہ بات کرتے کرتے 10 دفعہ رکتا ہوں اور پھر بھی اس کو سوچ کے سمجھ کے پھر بھی کہتا ہوں کہ کروں آپ سے، کہ میں یہ دعا کرتا ہوں آپ بھی کیا کریں، ہر نماز میں کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے غلط فہمی میں، خوش فہمی میں نہ رکھنا، یا اللہ مجھے ان میں کرنا جو حقیقتاً تیرے حکم پر چلنے والے۔ تو یہ بہت زیادہ دعا کیا کریں۔ کم از کم 5 وقت کی نماز ایک انتہائی پہلا بنیادی درجہ ہے، اس سے آپ کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی، شروع ہوتی ہے۔ یہ الف ہے، الف الف، آگے بے تے سے پورا ہے، اور اگر صرف الف بے تک آپ پہنچے اور اس کے بعد آپ نے دین کا حکم سر بلند نہ کیا، آپ کے سامنے ظالم دندناتے پھریں اور آپ اپنی نماز پڑھتے رہے۔ میں کل وہ ایک بڑے اسکالر ہیں، ان کی بات، ان کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، میں یہ بات نہیں کر سکتا، میں نہیں کہہ رہا یہ، تو مجھے بڑا شدید جھٹکا لگا، لیکن بات اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ میں آپ سے کرنے سے رہ بھی نہیں پا رہا، حالانکہ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ کہ وہ میں ریسرچ کر رہا تھا، تحقیقات کر رہا تھا، تو وہ بات سامنے آئی کہ ان اچھے لوگوں کو ذرا سنو، دیکھو ان کی طرف۔ نمازی اور قرآن پڑھنے والوں کا ذکر کیا جا رہا تھا، میں وہ سارے لفظ نہیں دہرا سکتا کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں، یہ ان کے لفظ ہیں۔ یہ نمازی اور قرآن پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم پر، مجھ پر، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنے جھوٹے ہیں۔ تو میں اتنی ٹینشن مجھے ہوئی
میں نے 3 دفعہ پیچھے کہا، میں کیا ہو گیا ہے ان کو، اس اسکالر کو کیا ہو گیا ہے کہ نمازی کو قرآن پڑھنے والے کو کہہ رہا ہے کہ اس کی حالت ذرا دیکھو۔ یقین کریں کہ میں نے وہ فکرے کس طرح سنے اور کیا کیفیات اور کیا اثرات مجھ پر مرتب ہوئے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ایسے سکتہ طاری ہو گیا مجھ پر، جیسے میں پتہ نہیں ہوں زندہ ہوں یا کدھر چلا گیا ہوں، ایسی کیفیت میری طاری ہو۔ تو جب انہوں نے کہا نا کہ جب میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کو دیکھو کہ قرآن پڑھنے والا قاری حکم خدا دے رہا ہے کہ تم ان مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کرتے، خدا کے حکم کو غالب کیوں نہیں کرتے، سچ کو جھوٹ میں کیوں چھپاتے ہو، خدا کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، اس طرح کی 40 باتیں۔ تو وہ میں نے کہا یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ قرآن تو حکم کی کتاب ہے، کہ یعنی کہ پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ سنو توجہ سے اور یہ ڈیوٹی ہے تمہاری، اٹھو اور جا کے یہ کرو۔ تو قاری صاحب پڑھتے جا رہے ہیں، نمازی اللہ اکبر کرتا جا رہا ہے، لیکن نہ اسے قرآن پڑھتے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا خدا حکم کیا دے رہا ہے، اور حکم کسی عام کا نہیں، دنیا دار کسی بادشاہ کا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے، اور اس کے بعد بھی اس حکم کی تعمیل نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے۔ تو پھر جو حکم کی پیروی نہیں کرتا اور پھر اسے پڑھتا جاتا ہے اور پھر کہتا جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ شہادت ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں نبی مکرم ہے، محترم ہے، میں ان کا امتی ہوں، تو کیا کرے گا اللہ اور اللہ کا رسول اس پڑھنے والے کا جو 1 کروڑ مرتبہ حکم کو پڑھے اور ایک دفعہ بھی اس حکم پر عمل نہ کرے؟ تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، آپ ذرا بتائیں۔ تو کربلا میں 72 تھے، کیسر حبیب صاحب وہ بڑے عالی شان تھے اور تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اور جو کالے جھنڈے والے ہونے ہیں نا جنہوں نے ساری دنیا پر غلبہ کرنا ہے وہ بھی تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اور ان تھوڑوں نے ساری دنیا پر میرے خدا کا علم بلند کر دینا ہے۔ تو کون کرے گا؟ جو خدا کے رستے میں نکلے گا اور ساری دنیا کی قوتوں کو چیلنج کرتے ہوئے کہے گا کہ میں ہوں اللہ کا سپاہی اور میں اللہ کا دین اس دنیا پر غالب کرنے کے لیے اپنی جان پیش کروں گا، اپنا مال پیش کروں گا، اپنی زندگی اور دنیا کی ہر سہولت پیش کروں گا تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو، اور پھر دنیا کی کوئی طاقت، میرے آقا فرماتے ہیں، انہیں روکنے کی سخت اور طاقت نہیں رکھتی ہوگی، اور پھر ثابت ہو جائے گا آپ کو اور مجھے ایک ایک دن چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور پھر ثابت ہو جائے گا، مجھے تو ثابت ہے، جو دیکھ سکتے ہیں انہیں تو ثابت ہے کہ یہ جتنے لوگ زیادہ دانا، زیادہ عقل مند بنتے ہیں کہ جی ہمیں جنگ میں کودنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کیوں اس کی جنگ میں اپنے آپ کو لپیٹیں، حکم خدا کا، خدا کے رسول کا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، تو پھر وہ ڈکلیئر ہو رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ کاذب ہیں، وہ بزدل ہیں، بے شرم ہیں، اور صرف اپنی عیاشیوں بدماشیوں کو چھپانے کے لیے، وہ بزدلی کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل مندی کا رستہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، زین کہتے ہیں کہ سر سیزنل ویزا کا اب کیا بنا ہے یونان میں؟ سیزنل ویزے میرے بچے جاری ہیں اور لگ رہے ہیں، اور آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ شاہد گودل صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بھائی ویڈیوشپ پر پاکستان آیا 2 ماہ کے لیے، ابھی تک کارڈ نہیں آیا، تو اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میرے شہزادے مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، قانون کہتا ہے کہ آپ ویڈیوشپ اگر مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں، تو آپ سفر کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، لیکن اس میں احتیاط یہ کریں کہ 2 ماہ سے زیادہ نہ رکیں۔ اچھا جی، مغل زیادہ تشریف لائے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام بھائیوں کو گزارش ہے کہ کل سیدھگما ضرور تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ جی، یہی اپیل ہے میری بھی، لیکن آنا اس نہیں ہے جس کو سستی کالی چمڑ دی گئی،
مغل زادہ میرے شہزادے ارشد بیگ ہے نام اس بچے کا. تو میرے بچے سستی کائلی نے جفا مار کے جنوں جنوں لمحہ پائے ہیں وہ کتھے اٹھتا ہی کتھے اٹھنوں گئی. جو چیز آپ کو گرا لے نا وہ پھر اٹھنے نہیں دیتی. آپ رانا یاسر صاحب ہیں دیسی آپ کی طرف سے جناب تحفے بھیج رہے ہیں, سلام بھیج رہے ہیں. بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکر گزار ہوں. کل رانا یاسر صاحب نے جناب فون کیا, سلام کیے اور بڑی اس ضرورت اور اہمیت پر زور دیا کہ جاوید صاحب ہم سب کچھ کریں گے تو آپ جو ہے وہ برائے مہربانی اپنی ذمہ داریاں اسی طرح جاری رکھیں جیسے جاری رکھیں. تو رانا صاحب بڑا مہربانی, بہت زیادہ شکر گزار ہوں. لیکن اس میں گزارش یہی ہے کہ تم کے کام تم کے ذمہ داران سے چلتے ہیں. نہ اگر مجھے کوئی تنقید کرے نہ اس پر کوئی اثر ہے, نہ تعریفوں سے دلجوئی تو ضرور ہوتی ہے, لیکن اللہ کا حکم تعریف سے تنقید سے ہر چیز سے بالا تر ہے. انشاءاللہ آپ مجھے حق پر پائیں گے. حق پر رہنا میری زندگی ہے, حق پر رہنا ہی میں سب کچھ سمجھتا ہوں. تو رحمان جاٹ صاحب ہیں, انہوں نے بھی جناب سلام اور دعائیں محبتیں بھیجی ہیں. رحمان جاٹ صاحب بڑا شکر گزار ہوں. اور اب آپ سب سے اپنی قوم سے درخواست گزار ہوں کہ یہ عمل سے آپ نے ثابت کرنا ہے. جب تک قوم کا 40,000 میں سے کم از کم 20,000 لوگ اس بات کا تہیہ نہیں نہ کر لیتے کہ میں اپنی ذمہ داریاں اپنی قوم کی عزت اور وقار کے لیے نبھاؤں گا اور کبھی اس میں سستی کائلی نہیں کروں گا, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ تیار ہیں قوم کے عزت اور وقار کے لیے, اسلام کی عظمت اور شان کے لیے. پھر انشاءاللہ اس پر دیکھیں گے اور سوچیں گے. شبیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی نیا قانون آیا. شبیر صاحب نہیں, کوئی ایسا قانون نیا نہیں, بلکہ جو پرانے قوانین ہیں وہ بھی بند ہونے کا کبھی اندیشہ موجود ہے. حسن ہے کہتے ہیں کہ سر جن کو لکھنا نہیں آتا ٹک ٹاک پر لیں, ان کو ٹک ٹاک پر لیں. حسن میرے شہزادے اصل میں اب آپ نوجوانوں کو میں کیسے بتاؤں کہ اسی لیے تو بڑا اہم اور بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈیوٹیاں دینے والے افرادی قوت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. یہ سارا کچھ میں کیسے کرتا ہوں یہ آپ میں سے کسی کو سمجھا نہیں پاتا. تو کھڑے ہو جائیں, دیے سے دیا جلائیں, دور تک میلوں تک روشنی جائے. 20,000 نوجوانوں کا 40,000 نوجوانوں کا لشکر جو ہے, ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کی ڈیوٹی, ایک دوسرے کا دست و بازو بنے تاکہ روشنی بجھ نہیں نہ پائے. لائیو کہیں گے, جس طرح کہیں گے, جس طرح چاہیں گے, آپ کی مرضی جیسے کرے گی ویسے کیا کریں گے. جو لوگ 3 سال پیپر لے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا, جو 3 سال کے پیپر لے رہے ہیں ان کا کیا بنے گا, ان کا ماشاءاللہ ٹھیک بنا ہوا ہے. اور اگر ان کے ثبوت دلیل طوائف ٹھیک ہے, درست ہے, تو انشاءاللہ امید ہے اللہ نے چاہا تو ان کا لیں. جی آپ مکمل کرتے ہیں, جمعۃ المبارک ہے, جمعے کی تیاری کر لیں. اور گزارش یہ ہے کہ آخر میں یہ ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہوتا ہے. دین دستور کو, قانون کو کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں, اسلام کامل دین ہے. آپ کو پھر دوبارہ بتاتا چلوں کہ دین اصل میں جو رائج قانون ہوتا ہے اس کو دین کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر اللہ کے حکموں پر ہے تو وہ دین اسلام ہے, اور اگر وہ قانون وہ دستور اللہ کے حکموں پر نہیں تو وہ پھر طاغوتی ہے, یعنی کہ دوسرا ہے, اس کو برا نام دے لیں اچھا دے لیں جو مرضی کرتا ہے, جمہوریت کہہ لیں کچھ کہہ لیں. یعنی کہ دو ہی چیزیں ہیں, دین اسلام یعنی کہ وہ دستور وہ قوانین جو اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کے حکم ہے, وہ دین اسلام ہے. اور جو اس کے علاوہ ہے وہ کفر بھی ہو سکتا ہے, وہ طاغوت بھی ہو سکتا ہے, وہ شیطانیت بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ پھر وہ اللہ کا دین نہیں ہے. تو آپ کو اس فہمی اور اس خوش فہمی اور غلط فہمی میں ڈالا گیا ہے, اور بہت زیادہ غلطیاں ہم اکثر و بیشتر اس لیے کرتے ہیں. یہ آخری زمانہ ہے, ممکن ہے میرے پاس
آپ کے پاس وقت نہ ہو، کوئی بم، کوئی گولا، کوئی بارود، کوئی مثال آئے اور میں بھی نہ رہوں، آپ بھی نہ رہیں۔ فکر کر لیں کہ ایمان پر خاتمہ کم از کم ضروری ہے۔ عمل نہیں کر سکے، اب سے نیت کر لیں کہ ایمان پر کم از کم خاتمہ ہو جائے۔ تو مذہب آپ کو نہیں بچانے والا، مذہب نہیں بچانے والا۔ اور یہ جو مذہبی لوگ ہیں، جب تک دین کے لیے، دستور کے لیے، اللہ کے حکم کو غالب کرنے کے لیے کوشش اور کاوش نہیں کرتے، مذہب آپ کو بچانے والا نہیں، دین ہے آپ کو بچانے والا، اور دین سے جنت اور دوزخ کا معاملہ بننا ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری ہے، بڑا لازم ہے کہ برائے مہربانی سچ کو غالب کریں، ورنہ اگر جھوٹ غالب ہو گیا تو جھوٹ میں آپ کیا نظریہ، کیا عقائد رکھتے تھے، پھر اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے ایک ہی نقطہ ہے کہ اللہ کے دین کو، سچ کو غالب کریں۔ اللہ کی امان میں، فی امان اللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے، 20 جون ہے، اور کل 21 جون ہفتہ شام 7 بجے آپ کا منتظر ہوں سیدگما نیشنل اسمبلی یونان کے سامنے۔ السلام علیکم۔